روحوں کے ملنے کی حقیقت ایک نہایت لطیف روحانی اور نظریاتی موضوع ہے جسے مختلف مذاہب، صوفی ازم اور فلسفیانہ مکاتب فکر میں مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اس کی حقیقت کو اسلامی اور صوفیانہ نظریے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے روحوں کا ملنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روحیں لشکر کی طرح ہیں، جو روحیں ایک دوسرے سے مانوس ہوتی ہیں وہ قریب آ جاتی ہیں اور جو اجنبی ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ روحوں کا ایک باطنی تعلق ہوتا ہے جو دنیا میں جسمانی ملاقات سے پہلے بھی موجود ہو سکتا ہے۔ روحانی مطالعے اور صوفی نظریہ۔ صوفیانہ کرام اور اولیاء اللہ کا ماننا ہے کہ روحوں کی پہچان ازل سے ہوتی ہے۔ روحیں عالم ارواح میں ایک دوسرے کو پہچان چکی ہوتی ہیں۔ جب وہ دنیا میں آتی ہیں تو کچھ خاص روحیں دوبارہ ایک دوسرے کی طرف کشش محسوس کرتی ہیں، جسے ہم محبت، انسیت یا دل کا لگاؤ کہتے ہیں۔ محبت کا تعلق روح سے ہوتا ہے، جسم سے نہیں۔ اکثر لوگ پہلی ملاقات میں ہی کسی سے انسیت محسوس کرتے ہیں، جیسے برسوں سے جانتے ہوں۔ یہ دراصل روحوں کا پرانا تعلق ہوتا ہے۔ روحوں کا ملنا خواب میں بھی ہوتا ہے۔ صوفی حضرات کہتے ہیں کہ سچی خوابوں میں روحیں ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتی ہیں۔ یہ ملاقات روحانی درجے پر ہوتی ہے، جس کا اثر انسان کی نیند اور بیداری دونوں میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کیا روحیں مرنے کے بعد بھی ملتی ہیں؟ جی ہاں، بعض روایات اور اولیاء کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک روحیں علیین میں جاتی ہیں جہاں وہ دوسری نیک روحوں سے ملتی ہیں۔ شہداء کی روحیں پرندوں کی شکل میں جنت میں آزاد گھومتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ والدین یا عزیز فوت ہو جائیں تو ان کی روحیں خواب میں آ کر رہنمائی یا تسلی دے سکتی ہیں۔ محبت اور روحوں کا تعلق۔ بعض اوقات ہم کسی سے پہلی ملاقات میں گہرائی سے جڑ جاتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے ماضی کا حصہ نہیں ہوتا۔ یہ روحوں کا باطنی تعلق ہو سکتا ہے۔ بعض جدائیاں بہت تکلیف دیتی ہیں کیونکہ وہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی تعلق کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے۔ روحوں کا ملنا ازل سے تعلق رکھتا ہے، باطنی شناخت کا اظہار ہوتا ہے۔ محبت، انسیت اور قربت کا اصل سرچشمہ ہوتا ہے۔ خواب و دل کی کیفیت اور بے سبب کشش کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔